So, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu alam, what happened? I think suddenly the battery died and the plug was not on, so I had to just plug it on and then again go back into this. So sort of time laga. Anyway, because this story is going to conclude our lecture, I didn't want to leave it for next time because वो एक छोटा सा वो लगता है कि हाथी निकल गया दुम पे हमने बंद कर दिया, इसलिए I want to complete it इंशाल्लाह. तो 2-3 साल बाद साद बिन मुआज की फौत होने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वीं 8वीं हिजरी में एमिसरीज और एम्बेसडर्स भेज रहे थे डिफरेंट जगहों में इस्लाम की दावत के लिए. और जब जिसको हम आज कंट्री को बहरीन कहते हैं, वो कंट्री वाज वेरी क्लोज एंड कनेक्टेड टू द पर्शियन एम्पायर. और इसकी रीजन है व्हाई आई एम सेइंग दैट दे वर वेरी क्लोज टू द पर्शियन एम्पायर बिकॉज उस जमाने में पर्शिया or the Persian Empire was famous for fine clothes. The best उसे कहते थे रेशम जो आता था. तो मुझे याद है कि I just remember as a child that my दादी and my puppos always talked about Irani resham as if that's the best silk in the world. Because we are from Tehran, so obviously they would talk about our relatives who are back there and say कि हमको तो वहाँ से रेशम आता है और रेशम हो तो तेहरान जैसा ईरान का रेशम हो. उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो सिर्फ पर्शिया ही था फेमस ऑफ मेकिंग द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट क्लॉथ. एंड दैट्स वाई उनके जो एम्परर्स थे वो हमेशा प्योर और ब्यूटीफुल सिल्क्स और ब्रोकेड्स और उस पे जो भी उनका काम होता था, बहुत फाइन काम होता था, मशहूर था. और इसी तरह की आर्टिस्ट्री में ईरान वाज फेमस. इवन उनके टाइल्स अगर आप देखें, शारजा सूख, इट इज़ मेड ऑन काशी का काम उसे कहते हैं. इस द वर्क इज कॉल्ड द काशी का काम. वो पेंट होता है एंड दिस very beautiful blue, light and dark and different colors of blue are painted. तो ये आर्टिस्ट्री बहुत थी. इनके पैलेसेस इस तरह सजे होते थे और उनके रोब्स और उनके जो खवातीन हैं वो मलकाएं थीं और वो जिस जिस तरह के सिल्क्स पहनती थीं, दे वर कॉल्ड द सिल्क्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये सब इसलिए बताना है क्योंकि जब बहरीन से उस एमिसरी जब वो वापस आया तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा लेकर आया रोब जैसा कभी किसी ने देखा ही नहीं था. इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि ब्रोकेड भी था, उस पे सिल्क भी था, उस पे गोल्डन काम भी था और उस बहुत ही खूबसूरत रोब था. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया वो गिफ्ट. तो इसमें फ़िक़ही जो बातें निकलती हैं वो भी ज़रूरी है मुझे बतानी, इसलिए किस्सा आधे में नहीं छोड़ सकते थे. उनको वो बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अच्छा लगा. उन्होंने एक्सेप्ट किया वो गिफ्ट कि मैं लूँगा और पहनूंगा. तो जब सहाबा ने देखा, जिन्होंने जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने देखा, तो उनकी तो आंखें दंग रह गई. इतना खूबसूरत. और ये बता दूं कि अरब में आपको पहले भी बताया है, द बैकग्राउंड ऑफ अरेबिया इज इट्स ऑलवेज बीन अ ट्रेडिंग पॉइंट. इट्स अ ट्रेडिंग डिपो. पीपल कम विद their ट्रेड्स, सेल हियर and then take whatever is available here to sell there and take orders and then bring it more. तो यहाँ हमेशा ये इट्स बीन अ डिपो. यहाँ पे हमेशा हर जगह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी. इट्स मशहूर कि अरब में कुछ नहीं बनता. उस ज़माने की बात बता रही हूँ. यहाँ कोई भी फैक्ट्रीज, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी. यहाँ लोग कारोबारी थे, आते जाते थे. और आपको पता है कि इधर से खजूरों का था बिजनेस जो थे वो इस तरह के थे और बाकी आना जाना लोगों का और वो चीज़ें लाता ले जाता था. तो इन्होंने कभी ऐसी चीज़ें ना सिल्क बनाया था, ना कभी देखा था इतना खूबसूरत, और दंग रह गए थे ये. तो जिन सहाबा ने देखा वो बाहर गए, उन्होंने दूसरे सहाबा से जिक्र किया. आपको पता है कि बहरीन से
اتنا خوبصورت روب آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جا کے دیکھ کر آؤ کیسا ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، سب نے اس طرح سے ایکسپلین کیا۔ تو دوسرے صحابہ بھی آ رہے تھے، یعنی لوگ آ آ کر صرف وہ روب دیکھنے کے لیے آنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ بھی، ٹھیک ہے، تو وہ آ کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اچھا یہ لوگ تو بالکل ہی بہت زیادہ میسمرائز ہو گئے اس روب سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ تم لوگ دور دور سے آ رہے ہو اس کو دیکھنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی، اتنا خوبصورت اور اتنا ایکسپینسو، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ وہ ہاتھ لگا لگا کے سوچ رہے تھے کتنی قیمت میں بنا ہوگا یہ، اس کا تو ایک ایک پورشن اتنا مہنگا ہے، ایک ایک کپڑا ایسا ہے جیسے ہم نے دیکھا بھی نہیں، تو اس پہ سب سونے کے کام بنے ہوئے ہیں اور یہ وہ، تو یہ تو بہت ہی مہنگا سب آپ کے لیے بھیج دیا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں نا، دیکھیں ہم بھی جب ایسے جوڑے دیکھتے ہیں شادیوں میں یا کہیں پارٹیز میں، تو ہم سوچتے ہیں یہ بڑا ایکسپینسو جوڑا ہوگا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، کیونکہ وی نو ہاؤ مچ از گوئنگ ان ٹو دیٹ۔ تو جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، سوری، تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ہے یہ وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے کہتے ہیں تم لوگوں کو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے؟ تو سب کہتے ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا فائنسٹ ون وی ایور سین اینڈ نتھنگ لائک دس وی ہیو سین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ سعد بن معاذ کا رومال، مندیل is better than this dress۔ اس وقت ان کو یاد آ رہی ہے سعد بن معاذ کی، مثال کس کی دے رہے ہیں؟ سعد بن معاذ کا جو رومال ہے، اور ہم رومال کس لیے یوز کرتے ہیں؟ اتنا سا رومال ہوتا ہے چوکور سا، ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ ناک پوچھتے ہیں، منہ پوچھتے ہیں، آنکھیں پوچھتے ہیں، ہم اپنی ہاتھ پوچھتے ہیں، تو کچھ گندگی ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا رومال اس ڈریس سے بہتر ہے۔ وہ تھی سعد کی پوزیشن، اینڈ دس از ہاؤ ہی واز ان دا مائنڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے سال کے بعد بھی ان کو اتنے بہترین جوڑے کو دیکھ کر یہ خیال آیا سعد بن معاذ ادھر کیسے مزے میں ہوگا، یہ جوڑا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے رومال کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ بات بتانی تھی آپ۔ Anyway, so this is the واقعہ of Saad bin Muaz and the major tragedy of غزوہ احزاب۔ اب آگے چلیں گے، ہم اگلے ہفتے کریں گے باقی سٹوریز آف احزاب سے ریلیٹڈ انشاءاللہ، اور اس پر پھر ہم باقی ڈیٹیلز کریں گے انشاءاللہ، کیسے لڑائی کی اور کیسے اس کے بعد اب تو پراپر لڑائی شروع ہوگی جب اس کا بتانا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ may اللہ سبحانہ تعالیٰ accept it and may اللہ keep شیطان away from this، and پلیز آپ لوگ جب کلاس کو جوائن کرتے ہیں نا، مہربانی کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے کیا کریں، کیونکہ میں تو شروع کرتی ہوں اسی سے ہی، آپ سب بھی کیا کریں، بیکاز اٹ ہیز ٹو بی یونانیمس، کہ ہم سب کی اس میں ایک طرف سے ضروری بات ہے کہ ہم سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے پھر کلاس میں آئیں، چاہے ہم زوم کی ہی کلاس میں کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان keeps away and does not give all these distractions and disturbance. But anyway, it's all from Allah and may Allah accept it۔ ہماری کوششوں کو، ہماری جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا جڑنا، میرا آنا، ہم لوگوں کا بیٹھنا ایک ساتھ اور یہ اس سبق کو یاد کرنا، سمجھنا، سننا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے انشاءاللہ۔ اس میں جو فقہی باتیں تھیں وہ مجھے آپ کو صرف پوائنٹس میں کوئکلی بتانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وی آر الاؤڈ ٹو ویئر ایکسپینسو کلوتھس، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ فبڈ اور سیڈ نہیں میں یہ نہیں پہن سکتا کیونکہ ایکسپینسو ہے یا بہت ڈیکوریٹڈ ہے۔ تو on an occasion you can wear expensive or decorated clothes، it's not haram or bad because some people have asked me this question، تو ادھر سے یہ فقہی بات نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ but the only thing remember the fiqhi point is that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's heart was not in it، he did not give importance to it، ہے پہن لیا،
بس یہ نہیں کہ میں اس سے جدا نہیں ہو سکتا، اس کو کبھی کسی کو دے نہیں سکتا، اور میں اس سے بس اپنے دل سے لگا کے رکھوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈونٹ اٹیچ یور سیلف ود دنیاوی تھنگس، دس از اندر پوائنٹ. پھر ہی ڈڈ ناٹ بائی اٹ، سو ہی ڈڈ ناٹ اسپینڈ منی ٹو گیٹ دس ڈریس فار ہمسیلف. وین اٹ واز گیون ٹو ہم ہی وور اٹ because he could not afford, so he did not go and buy it. وہ اسراف میں آ جاتا ہے کہ آپ کی پہنچ سے زیادہ آپ کچھ لینے جا رہے ہو، تو اپنی پہنچ کے حساب سے آپ بہترین لے سکتے ہو، اپنی پہنچ سے باہر نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اینڈ when he saw that people were shocked with they were very impressed. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was also impressed, but he knew how to take such things in its stride and, calm about it. So overexcited nahi the. Of course, he appreciated so much and he liked it so much that he said, it's beautiful. I really like it. And he accepted and thanked him, the emissary. So these are the things from the fiqhi point of view, which I wanted to quickly share, inshallah. Next week, the rest of the stories we continue. So, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.